السلام علیکم. جہارہ میموریل ٹرسٹ اور میں زرین عارف آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر. کبھی کبھی ہم اخلاق کی جب بات کرتے ہیں، مورلز کی بات کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا قصہ ہی ضرور بیان کرتے ہیں کہ جس میں ہماری تربیت ہو، اخلاقیات ظاہر ہو. اور آج سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارک دوں گی. وہ جو حادثہ تھا کتنا ہولناک بٹا گرام کا، وہ بٹ گرام جو آپ نے اب تک تو بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ٹیلی ویژن والوں نے بہت اچھا اس کو کور کیا، میڈیا والوں نے بھی کیا، لیکن جو تصویر ابھی تک میرے ذہن سے نکل ہی نہیں پا رہی، وہ لٹکے ہوئے ایک تار کے اوپر وہ بچے جو اس کیبل میں تھے. اس قدر ہولناک، اور نیچے 900 فٹ نیچے. نارملی جب ہم جہاز میں جاتے ہیں نا تو اس طرح سے 1000 فٹ کی بلندی، 2000 9000 فٹ کی بلندی، باپ سے کتنے ہزاروں فٹ کی نیچے گہرائی، جس میں پتھر، درخت، اور خدا بہتر جانتا ہے کہ کس قدر تکلیف دہ چیزیں. تو جو اس لمحے اس کیبل کار میں بچے بیٹھے ہوں گے اور ایک دو جو ان کے ساتھ بڑے بیٹھے ہوئے تھے، اگر ہم سوچیں بھی تو میرے خیال میں ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے خون خشک ہوا ہوگا. اتنا ہولناک کہ پوری دنیا ہل گئی. صرف ہم نے پاکستان میں کور نہیں کیا، باہر بھی یہ کور ہوا. اور یہ اتنا بڑا شکر ہے حادثہ نہیں ہوا، ہوتے ہوتے بچ گیا. اور وہ ہمارا ہیرو، ان بچوں نے جنہوں نے جان بچائی، زپ لائن ڈال کے اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر بھی کوشش کی، کیونکہ ہیلی کاپٹر کی اپنی بہت ہوا ہوتی ہے، اور ہیلی کاپٹر سے جب آپ کسی کو نیچے کوشش کرتے اتارنے کی، ہیلپ کرنے کی، اس کی ایک کیبل ہوتی ہے تو وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے. سو ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے پائلٹ کو اپنا ہی شخص جو مدد کے لیے نیچے اتارتے وہ نظر نہیں آتا. تو بہت سارے اس طرح کے ایشوز تھے. اس کے باوجود ایک کو انہوں نے ریسکیو کر لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ شکر ہے خدا کا. ہم سب جتنا بھی شکر کریں اتنا ہی کم ہے. وہ بچے بچ گئے. سکھا ہمیں بہت کچھ گیا، بہت کچھ سوالات اٹھا دیے، بہت سی چیزیں. دنیا میں یہ نہیں کہ یہ پاکستان میں پہلا واقعہ ہوا ہے، لیکن پاکستان میں جو میں نے پڑھا اور سنا، یہ کیبل کار کے کچھ واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. اور اس دفعہ چونکہ یہ کسی ایک نے ہمت کی اور میڈیا کو بتایا اور اخبار والوں کو بتایا تو بات پھیل گئی، اور تھی بھی بہت سیریس. لیکن اس سے پہلے بھی تو بچے مرے ہیں، لوگ مرے ہیں، کیبل کار گری ہے. کبھی ایس سچ بڑی سرسری سی ایک نیوز آ گئی، لیکن کبھی اس کو اٹھایا نہیں گیا. تو یہ ایک وقت ہے یہ سیکھنے کا اور سکھانے کا کہ اس کے کیا پروٹوکولز ہونے چاہیے، کیوں نہیں ہونے چاہیے. دنیا میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی سخت اس کے اوپر گرفت کے ساتھ کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں، بڑے ہیں، ہم آپ بھی پالیسی بنانے والے، مشورے دینے والے، اس کی پالیسیاں. مجھے خیال آ رہا تھا کہ جیسے ایک کشتی میں لائف بوٹ ہوتی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیبل کار میں، جس کی اشد ضرورت ہے ان پہاڑی علاقوں میں، کیونکہ بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے اور لوگوں نے کمیوٹ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک پہاڑ کی چوٹی سے دوسری پہاڑ کی چوٹی پہ آپ برج نہیں بنا سکتے. کہیں بنے بھی ہوئے ہیں بہت دنیا میں، چائنا، جاپان میں بڑا کچھ انہوں نے بنایا. تو ہم بھی رسیوں کے برج اور اس طرح کی چیزیں کوشش کریں تو ہو سکتا ہے. لیکن پھر بہت سے لوگوں کو بیچ میں آنا ہوگا مدد کرنے کے لیے، اسٹریٹجی بنانے کے لیے، ٹیکنیکل نو ہاؤ دینے کے، اور فائنینشیل سب سے زیادہ. تو جس طرح سے ایک لائف بوٹ ہوتی ہے عام کشتی میں، تو کیا اس میں نہیں ہم لوگ کوئی چھوٹی چھوٹی ایسی کوئی پیراشوٹ، کوئی اس طرح کی کیبل، کوئی اس طرح کہ وہ اگر کچھ ایسا ہو بھی جائے تو ایک دم اس رسی کے ذریعے وہ اترنے کی کوشش کرے، یا پہلے سے کہیں پہ جیسے وہ زپ لائن، آپ کو پتہ ہے، آپ نے ان دنوں میں زپ کا مطلب وہ ہے فاسٹ، تیز. تو یعنی کہ جب آپ زپ لائن کے ذریعے ٹریول کرتے تو بہت تیزی سے، کیونکہ تھوڑا سا ڈھلوان پہ ہوتی ہے وہ، تو بٹوین ایک چوٹی، ایک دوسری چوٹی یا کوئی درخت، اس کے ساتھ وہ بندھی ہوتی ہے. اور بڑی یہ مہارت کا کام ہے. آج کل تو پاکستان میں بھی زپ لائن ایڈونچرز شروع ہو گئے، دنیا میں تو ہے، لیکن اور بھی زیادہ یہ ایڈونچرز لوگ کرنا چاہتے ہیں. ایڈونچرز انسان کی فطرت میں ہے، خطرے سے کھیلنا، خطرے کے منہ میں چھلانگ لگا دینا.
تو اس کے لیے یقیناً اب یہ تقریباً میرے خیال اس کو ڈولی کہتے ہیں. تو ڈولی جیسے لوگوں کو ظاہر ہے ڈولی نے لانا لے جانا، تو تقریباً 30 ڈولیاں ہیں غالباً یہ. تو یہ جو ڈولی تھی جس میں یہ حادثہ ہوا، خیر شکر ہے بچ بچا ہو گیا، تو یہ سب سے زیادہ خستہ حالت پہ تھی. اب میں ان لوگوں کو بلیم بھی نہیں کر سکتی کہ اتنی خستہ حالت کہاں سے فائنینسز آئیں گے، عقل کہاں سے آئے گی. اور ہمارے تو آلریڈی جو لوگ ہیں وہ ننگی تار کو پکڑ لیتے ہیں، پلگ لگا ہو اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، بارش ہو رہی ہو تو چڑھ جاتے ہیں پول پہ، بجلی کے پول پہ. تو یہ جو سیفٹی ہے یہ میرے خیال میں میرے ذہن میں ایک لفظ آ رہا ہے ایمرجنسی نافذ کرنا، مورل اینڈ ہیلتھ ایمرجنسی، جس سے یہ ہو کہ حکومت کو اتنا امپاور کیا جائے کہ جہاں اخلاقیات اتنے گر جائیں کہ لوگ اپنی ذمہ داری بھول جائیں. اور قرآن کا جو حکم ناپ تول، یہ سب کچھ ناپ تول میں آتا ہے، اور ذمہ داریاں تو وہاں پہ ایمرجنسی کے ذریعے کوئی نہ کوئی کچھ تو سزا ہونی چاہیے، پوچھ گچھ تو ہو، اکاؤنٹیبلٹی تو ہو. تو ایک تو یہ کہ مورل ایمرجنسی ہونی چاہیے، ایک ہیلتھ ریلیٹڈ یہ اس طرح کے سیفٹی ریلیٹڈ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں ہم سکھا سکیں اویئرنیس دینے کے لیے. اور ایمرجنسی یہ تو نہیں کہ کسی کو پکڑ دھکڑ کرنا، مطلب اویئرنیس کے لیے کہ اس طرح سے ننگی تاروں سے نہیں کھیلنا، پول پہ نہیں چڑھنا. جب طوفان بارش آتی ہے تو اگر آپ نے، بہت سے لوگ نا تار پہ کپڑے ٹانگ دیتے ہیں، اور میرے اپنے ساتھ ایسا، مطلب میرے ارد گرد جو لوگ ہیں واقعہ ہوا کہ ڈیتھ ہو گئی، 2-3 لوگوں کا میں نے سنا کہ جی کپڑے تار تھے، ننگی تار پڑی ہوئی تھی. تو یہ سیفٹی سکھانے کے لیے ہمیں کچھ اس طرح کے اقدامات، پالیسیز بنانی پڑیں گی. اور ہمارے جو ریسکیو ہیرو ہیں ان کو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی بہت کچھ حکومت نے دیا ہے اور ہمارے بڑوں نے دیا کہ ان کو تمغے وغیرہ ملے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ احساس ذمہ داری یہ بھی ناپ تول میں ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو بار بار ناپ کا اور تول کا اتنا ذکر ہے، اور کہا کہ اس کو غلط نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا. اس کی بہت بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے، بہت بڑی پوچھ ہے. اور ہمارا یہ ہر فعل بھی اس میں آتا ہے کہ جو کہہ دیا، جو ذمہ داری. آپ کو پتہ ہے جب آپ تنخواہیں لے لیتے ہیں نوکریوں کی تو آپ نے نوکری 100% کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں نے پیسے تو لے لیے، چل کوئی گل نہیں ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا کل کر لیں گے. نہیں، آپ نے اگر 10 روپے لیے ہیں تو 10 روپے آپ نے واپس کرنے، جو بھی آپ کو نوکری ملی ہے. یہ سب ناپ تول میں شامل ہے. تو خدا را بعد میں جب ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ہم ہر گھر میں اور جنرلی پاکستان میں ہر وقت ہم کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں. آپ دیکھیں ذہنی، معاشی، روحانی، جسمانی، کسی کو بیماریاں اتنی کہ ٹھیک نہیں ہو پا رہی. اور ہر موٹر سائیکل والا ضرور کہیں نہ کہیں گرتا ہے، یا گاڑی والا ہوتا ہے یا کیری ڈبہ. یہ تو بڑی بڑی گاڑیوں والے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ کے، اور سائیکل والے کو کہیں نہ کہیں کسی کو ہم مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. تو خدا را جس وقت بھی ہم کوئی کام کرے اپنی عقل سمجھ اس کو استعمال کرے، اور یہ فکر کرے کہ یہ میں نے کیا تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں کسی کو ہوگا، بس اتنا ہی سوچ لے تو میرے خیال میں اللہ ہماری کشتی بہتر پار کر دے گا. خدا حافظ.